ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. جو شے تیری نگاہ سے گزرے حدود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے حدود پڑھ کے ہر چیز کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ معزز ملت اسلامیہ، آج پورے ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ قانون ہندوستان، دستور ہندوستان، آئین ہند کو توڑنے کے لیے جو منظم سازش خود عوام کی ووٹ پر جیت کر پارلیمنٹ میں آئی ہوئی حکومت کے ہاتھوں بری طرح اس میں ترمیم، رد و بدل اور قانون شکنی کا انتظام قانون کی آڑ میں کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں پوری دنیا کا انسان، خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کا بسنے والا ہر شہری کو اس بات کی فکر ہو گئی ہے کہ اگر قانون کا سہارا لے کر قانون کی دھجیاں اڑانے کی یہ سازش رچی جاتی رہی تو آج ایک مسلم قوم کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، کل ہر چھوٹی چھوٹی قوموں کے اوپر تلوار لٹکے گی اور ایک ایک کر کے سب کا صفایا ہوگا۔ اس لیے آج منظم طور پر مکمل اتحاد کے ساتھ ہر سیکولر ذہن کا طبقہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے دستور ہند کو توڑنے والوں کے خلاف سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے تمام علماء متحرک اور فعال ہیں اور انہوں نے جو گائیڈ لائنس جاری کی ہیں، رہنمائی ہدایت کو عام کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ فقیر آپ سے چند اصولی بات کہنے کی جسارت حاصل کر رہا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم زندہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، یعنی قید و اسیر کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، یہ طے کر لیں کہ ہم کو ہندوستان میں ہمارے ملک کا جو معاملہ ہے، ہم بائی چانس یہاں نہیں آئے اور بائی چانس یہاں نہیں رہ رہے۔ بائی چانس کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، انگلش کا لفظ ہے
یعنی بغیر سوچے سمجھے تقدیر کے سہارے ہم ہندوستان میں نہیں بسے، بلکہ ہم نے تقدیر کے دیے ہوئے آپشن کو قبول کیا، یا تو ہندوستان میں رہو یا اپنا جو ملک چنا ہے وہاں جاؤ۔ یہ آپشن مسلمان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا، یہ سہولت صرف مسلمان کے پاس تھا۔ اس کے بعد بھی ہم نے اپنے وطن کو چنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان جہاں بستا ہے اس ملک سے محبت کرتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہو کہ یہ تو بائی چانس آ گئے، ترتیب نے ساتھ دیا اور ہندوستان میں آ گئے، اب ان کو ہندوستان سے نکال دیں، تو ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جب تک احتجاج کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اے حکومت میں بیٹھے لوگوں، اگر تم نہ سمجھے تو پھر یہ وہی قوم ہے جو اپنی کشتیوں کو جلا کر کے لڑو نہ مرو کا پیغام اور نعرہ لگاتی ہے۔ یہ وہی قوم ہے کہ جو کسی دنیا کی تیر اور تلوار پر بھروسہ نہیں کرتی، میدان بدر میں 313 وجود کی شاخیں لے کر نکل جاتی ہیں اور پورے عرب کی، پوری دنیا کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہ وہی قوم ہے دستور اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے مہذب انداز میں احتجاج کرتی ہے۔ اگر آپ نے اس کی تہذیب یافتہ زبانوں کو سمجھا تو بہتر ہے، ورنہ یہ خون کی پیاس سے اپنی پیاس نہیں بجھاتی، یا اپنا خون پیش کر کے اپنے ایمان کو بھی بچانا چاہتی ہے اور اپنے ملک کو، وطن کو بھی بچانا چاہتی ہے۔ تو ایسے دور میں ہمارے علماء نے جو کہا ہے کہ ہم جگہ بجگہ دستور ہند کے لیے، مسلمان کے لیے، یہ چیز یاد رکھیے گا، ذہن میں محفوظ رہے کہ ہم مسلمان کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ ہم دستور ہند کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک قوم کا نام جہاں آیا تو آج دشمن کی سازش یہی ہے کہ ایک کمزور، تباہ، کچلا، کاٹا، مارا گیا ایک طبقہ جس کو ہم مظلوم مسلمان کا نام سے جانتے ہیں، اس طبقے کو کچلنے کے لیے اکثریت فرقوں کو کھڑا کرے گی، اور اکثریت فرقے بھی وہ جلوس اور جلسے لے کر کے احتجاج کریں گے۔ ایسی صورت میں صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ جب یہ مسلمان طبقہ اپنا جلوس لے کر کے نکلے تو اکثریتی طبقے کا بھی جلوس نکلے اور دونوں میں بھیڑ ہو جائے، اور ہندوستان کے تخت پر یہ ملک کے تاجر بیٹھ کر کے مذاق اڑائیں کہ تم کو سمجھایا تھا کہ ایجیٹیشن مت کرو، احتجاج مت کرو، تم نے احتجاج کیا، اب اکثریت اٹھ گئی ہے، اب کیا کرو گے؟ لہذا ایسی صورت میں دانشمندانہ انداز یہی ہونا چاہیے کہ ہم مسلم قوم کے لیے آواز نہ اٹھائیں، نہ ہم اپنے جلوس اور جلسے میں اسلامی کوئی نعرہ لگائیں۔ بے شک اسلامی نعرہ لگانا ہمارا حق ہے، لیکن ابھی مصلحت کے مد نظر اسلامی نعرہ نہ لگائیں۔ بہت سارے نعرے JNU میں اور ANU وغیرہ میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لڑکے اور جواہر لال یونیورسٹی کے لڑکے بہت سارے ملک و وطن کی حمایت میں جو نعرے لگا رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ پر ان نعروں کو سیکھ لیجئے۔ وطن کی محبت میں جو نعرے ہیں ان نعروں کو سیکھ لیجئے اور وہی نعرہ لگائیں، اس میں کسی قوم، مسلم طبقہ کا چھاپ نہ آنے پائے، ورنہ احتجاج کی پوری کوشش سرگڑ کی بازی بھی لگا دیں۔ ایک بات آ گئی کہ صرف مسلمانوں کا احتجاج ہے تو آپ کی تعداد بہت کم ہے، ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے، اس کو ذہن میں آپ رکھیں۔ نمبر 2، ہمارے علماء کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم احتجاج ضرور کریں لیکن کسی کی ملکیت کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں۔ توڑ پھوڑ، مار دھاڑ اور کاٹ وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اب تک انہوں نے جو آنکڑے نکالے وہ نکالا کہ 100 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ کتنا کروڑ؟ 100 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن جواب دینے والوں نے بھی جواب دیا کہ جب تم نے کسی پر ظلم کیا اور تم نے جب انتہا پسندی کی حد کر دی تو
تمہارے ہی پولیس والوں نے، تمہارے ہی بینر تلے لوگ ڈنڈا، تلوار اور دوسرے اسلحہ کو نکلے، بسوں کو آگ لگائی، ٹرینوں کی بوگیوں کو آگ لگائی، تمہارے لوگوں نے۔ تم جانتے ہو کہ جس طرح تم نے گجرات میں گودھرا میں جس عمل کو آگ زنی کر کر کے تم نے چلایا تھا، آج اسی انداز کو، اسی تجربے کو، اسی تھیوری کو دوبارہ تم لگانا چاہ رہے ہو اور دوبارہ تم اس کو اپنانا چاہ رہے ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس میں ہمارے تمام ذمہ دار لوگوں کی نگاہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پرامن شانتی پوروک جو احتجاجی جلسہ یا جلوس، اس میں کوئی ایسا مشکوک آدمی نہ ہو جو خود دنگا کرے، جو خود ذہنیت کا خراب ہو اور اس کی غلطی کی بنیاد پر ایک نام آ جائے کہ مسلمانوں نے جو جلوس نکالا یا جلسہ کیا اس میں یہ ایسا ہوا۔ اس لیے پوری نگاہ آپ کی رہنی چاہیے۔ کیا کریں گے آپ؟ بڑی بڑی یونیورسٹی کے جو بچوں نے کیا وہی آپ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ درختوں پر، اونچی بلڈنگوں پر، عمارتوں پر چڑھ کے انہوں نے اپنے ذاتی موبائل کے ذریعے تمام واقعات کو اس میں محفوظ کیا۔ اس میں یہ دکھایا کہ پہلے آپ کو بتا دیں دہلی پولیس کس کے انڈر میں کام کرتی ہے۔ دہلی پولیس دہلی گورنمنٹ کے انڈر میں کام نہیں کرتی، کیجریوال کے انڈر میں وہ کام نہیں کرتی۔ دہلی پولیس ڈائریکٹ ہندوستان کے وزیر داخلہ امیتابھ، اصل میں اس کا نام امیتابھ ہے، امت شاہ لوگ کہتے ہیں، امیتابھ کے انڈر میں رہ کر کے کام کرتی ہے، جو ہم کو اوپر والوں نے بتایا کہ اس کا اصلی نام امیتابھ ہے۔ اب آپ جا کر کے چیکنگ کر لیں، ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہوگی تو ترمیم کرنی چاہیے۔ بہرحال اس کے انڈر میں دہلی پولیس کام کرتی ہے۔ اب جب اس کے انڈر میں کام کرتی ہے تو ظاہر ہے اس کے منصوبوں پر عمل کرنا کہ ان شانتی کے انداز اپنانے والوں کے خلاف بسیں جلاؤ، گاڑیاں جلاؤ اور ان احتجاج کرنے والوں کے سر منہ کو بڑی آسانی سے منہ دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے جو کیمرے کی ویڈیو ریکارڈنگ دکھائی کہ پولیس والے موٹر سائیکل والوں کو پکڑتے ہیں، اس میں سے پیٹرول نکالتے ہیں اور نکال کے بسوں میں ڈال کر، گاڑیوں میں ڈال کر خود آگ لگا رہے ہیں، اور آگ لگانے کے بعد انہوں نے یہ الزام رکھ دیا کہ یہ جو احتجاجی ہیں انہوں نے آگ لگائی۔ آپ اندازہ کریں تو آپ کو اس معاملے میں بھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ کیمرہ لے کر کچھ لوگ سامنے رہیں، کچھ لوگ اوپر رہیں، کچھ لوگ چھپ کر کے رہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور جہاں پر اس طرح کی اگر نقل و حرکت ہو رہی ہے تو ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے فوراً ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے اپنے بڑوں کو بھیجیں تاکہ اس پر جو ہے جلدی سے کوئی نوٹس اور فیصلہ دیا جا سکے۔ چونکہ یاد رہے کہ یہ جو بھی ہیں وردی کے اندر کے نعرے نہیں ہیں، یہ وردی کے اندر وہی ہوں گے جو انہوں نے دہلی میں کیا ہے۔ اس کو آپ سامنے رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے رہبر کی بات مانیں۔ اگر آپ سب خود رہبر بن جائیں گے تو پھر آپ کس کی بات مانیں گے؟ اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ رہبر وہی ہوگا جو سب سے اچھی ذہانت اور عقل رکھے گا۔ رہبر وہی ہوگا جو سب سے اچھا آئیڈیالوجی رکھتا ہوگا۔ اب اس میں نہ طاقت کی بات ہے، نہ پیسے کی بات ہے، نہ اور کسی چیز کی بات ہے۔ جس کا مشورہ سب سے اچھا ہوگا قوم کے حق میں، وطن کے حق میں، ایمان کے حق میں، اسی کی بات مانی جائے گی۔ تو اب اس سے یہ ذہن ملا کہ ہمارے قائدین جن کو یہ فکر ہے کہ ہم رہبر کیوں نہیں ہیں، وہ اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ ان کے اندر اسلامیات کی بھی معلومات ہو، ان کے اندر وطنیات کی بھی معلومات ہو، ان کے اندر قانونی اعتبار سے بھی معلومات ہو، اور وہ اپنی قوم کو ایسا سنجیدہ مشورہ دیں کہ جس سے بات بن جائے اور کامیاب تحریک کی صورت میں پوری دنیا اس کو محسوس کرے، ایک کامیاب تحریک کی صورت میں۔ لہٰذا اس زاویے کے تحت، اس اینگل سے میں اپنے رہبروں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہر میٹر پر اپنی تقریر تیار کر کے آئیں۔ این آر سی پر، این آر پی پر، سی اے اے پر، ہر میٹر پر آپ اپنی تقریر تیار کر کے آئیں۔ پوری دنیا کے اخبارات کو پڑھ کر کے آج ہندوستان کی موجودہ حکومت نے ہم ہندوستان کے بسنے والوں پر کیا ظلم کیا، ان تمام کا رویداد دیکھ لیں، پڑھ کر کے اپنی اسپیچ کی تیاری کر کے آئیں، اور ہو سکے تو
بڑے بڑے اخبارات میں ہندوستان کی حکومت کے خلاف جو چھپے ہیں ان کو آپ ان کا تراشا زیروکس کرا لیں، اس کو ایک فائل کی صورت میں اپنے سامنے جو ہے ڈیسک پر رکھیں اور دائز پر رکھیں اور رکھ کر کے اس کی روشنی میں بیان دیں کہ اگر کوئی آپ کو جو ہے ووادی بیان کا الزام لگا کر آپ کو اریسٹ کرنے کی بھی کوئی کوشش کرے تو آپ تراشوں کو دکھا دیجئے، جس طرح پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر ہمارا ایک بیرسٹر بڑے ثبوت کے ساتھ ان کے جبڑے میں جو ہے ان کی تمام دانتوں کو شمار کر کے بتا دیتا ہے، اور یہ لوگ چاہ کر کے بھی اس کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ بات سمجھیں، میری بات کو سمجھیے، چونکہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک مذہبی ممبر سے میں بول رہا ہوں، اس لیے کسی کا نام نہیں لوں گا۔ کوشش میری یہی ہے جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہیں پر نام لوں گا۔ تو میری جماعت کا ایک عظیم بیرسٹر وہ جس انداز میں باتیں کرتا ہے کہ چاہ کر بھی لوگ اس کے اوپر کیس دائر نہیں کر پاتے۔ آپ کو بھی یہی اصول اپنانا یاد رکھے، جہاں سے جو اچھی بات ملے آپ لے لیں۔ بولیے جہاں سے جو بھی اچھی بات ملے، اگر پہاڑ پر بھی اچھی بات لکھی ہے تو آپ اس کو لے لیں، اور اگر سمندر کی سطح پر بھی اچھی بات نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو لے لیں۔ جہاں پر بھی جو بات اچھی نظر آتی ہے آپ اس کو لے لیں، مگر دیکھ لیجیے گا کہ قانون کے دائرے میں ہے کہ نہیں، اور ایمان کے جماعت میں اس کا کوئی اختلاف تو نہیں ہے۔ ہم وہی بات پسند کریں گے جو ایمان کے اعتبار سے بھی صحیح ہو اور دستور دین کے اعتبار سے بھی صحیح ہو۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ درود شریف پڑھیں، گاڑیوں میں، بسوں میں چلنے والے راہگیروں کو اور مسافروں کو ہم کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ ایک دم طے کر لیں کہ ہم کسی مسافر کو تکلیف نہیں دیں گے۔ کیونکہ مسافروں کو تکلیف دینے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ہمارا احتجاج یہ ہے کہ ہم کو جاہل کہا جاتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تاکہ یہ جاہلیت کا قلب ہماری قوم سے ہٹے۔ اگر یہ احتجاج ہم نے کر دیا تو اللہ کی قسم کہتے ہیں اب کسی بس اور ٹرک کو روکنی نہ پڑے گی۔ یہ پڑھا لکھا طبقہ جب میرے علاقے انگس سے نکلے گا تو دنیا کھڑی ہو کر دیکھے گی کہ دیکھیں اس میں جتنے صفحے اول میں نظر آ رہے ہیں یہ سب تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ جب اپنے ملک کو دستور کو بچانے کے لیے نکل پڑے ہیں تو ضرور ہے یہ حق پر ہے اور حکومت غلط پر ہے۔ اس لیے ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہم تعلیمی معیار میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے اور کسی کمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہر صورت میں ہم کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو بہرحال اگر ہمارے جذبات کا استحسان کرتے ہوئے کچھ دستور اور قانون کو توڑنے والے غیر مسلموں نے اگر گاڑیوں کو آگ لگائی، پولیس والوں نے آگ لگائی اور میرے سر ڈالنا چاہا تو آپ کا ویڈیو ریکارڈنگ یہ بات کر دے گا کہ یہ پرامن لوگ، شانتی پوروک انداز اپنانے والے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھیں۔ لہٰذا ہم لوگ پہلے تو اپنی تقریر تیار کریں، اس لیے کہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں تقریر کا اثر نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں تقریر کا اثر نہیں ہوتا۔ آج ہندوستان میں جو ہوا ہے وہ تقریر کا اثر ہوا ہے، اور آپ تاریخ اٹھا لیں، ابوالکلام آزاد نے دہلی کی جامع مسجد سے جو تقریریں نشر کی تھیں آج بھی انٹرنیٹ پر وہ موجود ہیں، اور بڑے بڑے لوگ، اور ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہیں گے، کچھ لوگ لیڈر بن کر کے پاکستان چلے گئے، ان لوگوں نے جو تقریریں کی تھی ان کی تقریر کا جواب آج ہندوستان کسی قوم نے نہ پیش کر سکا۔ ان کے اندر جو جولانیت تھی، محمد علی جوہر، محمد علی شوکت، ان دونوں علی برادران کی تقریروں کو آپ سنیں، انہوں نے جو ہندوستان میں جنگ آزادی کے متوالوں کو جو اسپرٹ دیا تھا، جو جذبات دیے تھے، وہ تقریروں کی ہی دین تھے۔ لہٰذا تقریر کو اپنی اچھی کریں، بہت شستہ ہو، کوئی گالی گلوچ نہ ہو، کسی سے بد کلامی نہ ہو،
آپ جب مخاطب بھی کریں تو آپ مخاطب اس انداز میں کریں کہ ہمارے ہندوستان کی حکومت پر ہمارے ووٹوں کی بھیک سے بیٹھنے والا جو شخص اس نے پورے ہندوستان کی اکنومی کو ہلا کر کے رکھ دیا. آج دیکھیں جی ڈی پی، بنگلہ دیش کا جی ڈی پی جب میں نے پڑھا اس کی جی ڈی پی ہے 9 اور ہماری جی ڈی پی ہے 5 پہ لٹک رہی ہے. آپ اندازہ کریں ایک وہ کنٹری جو 1971 میں آزاد ہوتی ہے وہ کنٹری اپنی جی ڈی پی کو اور ترقیاتی چکے کو بڑھا کر کے اتنا دور لے جا رہی ہے، اور ہمارا ہندوستان کا پرائم منسٹر اور ہندوستان کے وزیر داخلہ اپنی ہی میں مارو اور راج کرو کی پالیسی پر عمل کر کے یہ ساری تجارتوں کو بند کرتے نظر آ رہے ہیں. میرے محترم، اس لیے کہ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ آپ ان باتوں کو یاد کریں. آج جو لوگ حکومت پہ بیٹھے ہیں ان لوگوں نے کبھی بھی جنگ آزادی میں کوئی قربانی نہیں دی. آج جو لوگ حکومت میں ہیں پورا ریکارڈ تلاشنے میں نے بہت ساری جگہوں سے ریکارڈ مانگا کہ آج جو لوگ حکومت میں ہیں کیا ان لوگوں نے جنگ آزادی میں خون بہایا؟ تو جواب ملا کہ جنگ آزادی میں خون نہیں، بلکہ ایک نام آتا ہے اڈوانی کا، جس نے اریسٹ ہونے کے ڈر سے انگریزوں کو جو ہے سرنڈر لیٹر لکھ کر کے اپنی جان کی امان مانگتا ہے. جس وقت آپ اندازہ کریں اتنے بوڑھے لوگ، ان کا تو نام جنگ آزادی کے متوالوں میں آنا چاہیے تھا، لیکن ان کا ریکارڈ پتہ چلتا ہے کہ انگریز نے جب ان کو گرفتار کیا ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر، یہ تو آئے تھے پاکستان سے، جو نام میں نے لیا پاکستان سے آئے تھے، اور انہوں نے انگریزوں کو لیٹر دیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کبھی قدم نہیں نکالیں گے. تب ان کو جو ہے چھوٹ ملی تھی اور ان کو آزادی ملی. پتہ یہ چلا جو انگریزوں سے لڑنے کے بجائے پیٹھ دکھا رہے تھے، آج ان کی پارٹی حکومت میں بیٹھ کر کے آج تمام لوگوں کی عزت و آبرو کی تجارت کر رہی ہے. اور کیوں نہ تجارت کریں؟ آپ دیکھیں ہمارا پرائم منسٹر باہر ملک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ڈی این اے میں کاروبار اور تجارت بسا ہوا. تو جس کے ڈی این اے میں تجارت بسا ہوا ہے، جب ہم حقیقی تجارت کی طرف توجہ دیتے ہیں تو جی ڈی پی گھٹ گئی، 9 سے 5 پر آ گئی، 7 سے 5 پر آ گئی. اب جب حقیقی تجارت پر توجہ دی تو دیکھا یہاں ناکامی ہوئی. تو اب پتہ چلا کہ جو کہے کہ میرے خون میں تجارت رچی بسی ہوئی ہے، وہ کون سی تجارت کر رہے ہیں؟ ان کی تجارت کا نام ہے کہ جھوٹ کرو اور حکومت کرو. ان کی تجارت یہی ہے. اب دوسری بات دیکھیے، ہمارے بارڈر سیکورٹی فورس میں جتنے ہمارے سپاہی مارے جا رہے ہیں ان کی ڈیڈ باڈی یا تو یو پی آتی ہے، دہلی آتی ہے، بنگال آتی ہے، لیکن کسی فوجی کی ڈیڈ باڈی گجرات نہیں گئی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی فوجی کی ڈیڈ باڈی گجرات گئی؟ پتہ چلا کہ ہندوستان کی آزادی میں تو ان کا حصہ تھا ہی نہیں. آج سرحدوں کی حفاظت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب جن کی سرحدوں کی حفاظت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ آج ہم کو آنکھ دکھا رہے ہیں. تو تڑپ کر کے کہیے کہ تیری آنکھ پھوڑ دی جائے گی. ہم کل بھی آزادی کے مت والے تھے اور آج بھی ہم کو تیرے کالا قانون سے چاہیے، تیرے کالا قانون سے آج بھی ہم کو چاہیے. ہاں، کل بھی ہم نے آزادی مانگی تھی انگریزوں کے کالے کرتوت سے، ان کے ظلم اور جبر سے. آج بھی ہم اپنی ان کے کالے بنائے ہوئے قانون سے آزادی چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ میں نے دستور ہند کا اردو ٹرانسلیٹ اردو اکیڈمی دہلی سے منگوایا، کہا کہ ہم کو ذرا دستور ہند اردو میں بھیج دیجیے. تو اس میں آرٹیکل نمبر 40 اور آرٹیکل نمبر 50 جو میں نے پڑھا اس میں ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے کو رنگ، نسل، مذہب اور کسی قسم کے تشخص کے بغیر یہاں کی عزت کے ساتھ شہریت حاصل ہوگی. اب جب نہ رنگ، نہ نسل، نہ مذہب کسی کو فالو نہیں کیا جائے گا، بس ہندوستانی ہے، اس کے عزت دار شہری ہونے کے لیے یہی کافی ہے. جب عزت دار شہری ہونے کے لیے یہی کافی ہے اور وہ ہندوستانی ہے، جیسا کہ آسام میں اس وقت کی حکومت نے آسام کے ایک کٹر پن آسو سے مل کر کے اس نے ایک قانون بنایا تھا کہ 1971 سے پہلے جو ہندوستان میں آیا اس کو ہندوستانی سمجھا جائے گا. تو جب اس کو ہندوستانی سمجھا جائے گا، اس وقت جو قانون بنا تھا اس میں نہ مذہب کا نام تھا، نہ نسل کا نام تھا کہ اس خاندان کو شہریت دی جائے گی،
اس مذہب والے کو شہریت دی جائے گی، اس نسل والے کو شہریت دی جائے گی، اس رنگ والے کو شہریت دی جائے گی، نہ گورا نہ کالا نہ دبلا نہ پتلا، نہ کوئی رنگ و نسل نہ کوئی مذہب۔ جب اس قانون میں مذہب تھا ہی نہیں تو آج یہ کالا قانون جو بنا رہے ہیں یہ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دے یا مذہب کی بنیاد پر ہندوستانی ہو کر ہندوستانی بنا کر شہریت دیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی کو کالا قانون کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ہندوستان کو آزاد جو کیا تھا نہ رنگ کے اعتبار کیا تھا نہ مذہب کے اعتبار سے، ہم نے ہندوستان کے آزاد کرانے میں جو اپنا خون دیا تھا وہ صرف اس لیے دیا تھا کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمارے ملک پر ہم کو آزادی چاہیے۔ تو بہرحال تو اب کیا کہیں گے، کیا ایک مسلمان قوم کی بات ہے؟ نہیں، جب دستور ہند کو توڑا جا رہا ہے تو ہمارا جو جلوس نکلے گا، ہم جو احتجاج کے لیے جلسہ کریں گے، وہ مسلمان کے اختیار کو مٹانے کے خلاف نہیں کریں گے بلکہ دستور ہند کو بچانے کے لیے کریں گے۔ اس کو بچانے کے لیے آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 15 کو بچانے کے لیے ہم احتجاج کریں گے۔ اس لیے کبھی بھی قوم مسلم کا نام نہ لایا جائے، میرا ایک مشورہ ہے تو اس پر بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ ہم آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 15 اس دستور کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ جب اس میں مذہب کا نام نہیں ہے تو مذہب کا نام ترمیم کر کے کیوں لا رہا ہے؟ میرے محترم، اصل میں جب میں نے پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کیا اور میٹنگ میں جو بات میں نے کی تو اس کا پورا لبے لباب یہ نکلا، پورا نچوڑ، کہ چونکہ آسام کی NRC میں یہ پوری طرح ناکام ہوئی تو آسام کے لوگوں نے کہا کہ ہم ہندوستانی اور تمہارے مذہب کے ہیں، جب ہم ہی سے تم ایسا کر رہے ہو تو کس کے وفادار ہو گے؟ تو ان لوگوں نے ان آسامیوں کو ہندوستان کی شہریت دینے کے لیے پھر انہوں نے CAA لا کر کے، جو پہلے CAB تھا اب اس کے بعد قانون کی شکل اختیار کر گیا، اب یہ ایکٹ میں آ گیا تو CAA ہو گیا۔ جب یہ ایکٹ بن گیا تو اب جن لوگوں کی بھی شہریت چھینی گئی تھی آرام سے مذہب کی بنیاد پر ان کو شہریت دی جائے گی اور مسلمانوں کو برفیلے پہاڑ پر چھوڑنے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسی صورت میں بات یہ ہے کہ جس نے ہندوستان کے لیے اپنا خون بہایا آج اس کو تم غیر ہندوستانی کہہ رہے ہو، اور جس نے ہندوستان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، نہ پسینہ بہایا بلکہ انگریزوں کو درخواستیں دے کر کے اپنی رہائی اور اپنی فکر کر رہا تھا، جو کل تک اپنی فکر کر رہا تھا وہ دیش کی کیسے فکر کر سکتا ہے؟ لہٰذا ہم آرٹیکل کو بچانے کے لیے جلوس لے کر کے نکل رہے ہیں۔ اور اب مذہبی اعتبار سے آئندہ جمعہ کو، اس جمعہ کو آئندہ جمعہ کو ہماری مرکز مسجد کمیٹی تمام انجمنیں اور تمام طلب و ادارے کے ساتھ جو کل میٹنگ ہوئی اس کا لب لباب یہ ہے کہ آئندہ جمعہ کو ہم لوگ بعد نماز جمعہ ایک جلوس لے کر کے نکلیں گے۔ اب 2 بجے نکلی یا 1:30 بجے نکلی وہ آئندہ جمعہ کو اعلان ہو جائے گا، لیکن تیار رہیں گے آئندہ جمعہ کو۔ جلوس تمام علاقوں سے ہوتا ہوا بالخصوص RPS روڈ، اسپیس روڈ نہیں دورہ کرے گا، اندر نہیں جائے گا۔ ان علاقوں سے ہوتے ہوئے 1 نمبر چائے خانے کے بعد ایک احتجاجی جلسہ ہوگا جس میں ہمارے غیر مسلم مقررین کی تقریر ہوگی، تاکہ سب کو یہ پیغام ملے کہ اس معاملے میں دستور ہند کو بچانے کے لیے مسلمان اکیلا نہیں ہے بلکہ سب اس کے ساتھ ہیں۔ ایک احتجاجی جلسہ بھی ہوگا، جلوس بھی ہوگا، اس میں آپ کو شرکت کرنی ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، کل بروز سنیچر دن کے 11 بجے مولا علی کلکتہ سے جلوس نکلے گا جس میں تمام علماء کی اکثریت موجود ہوگی، عوام موجود ہوگی اور کروڑوں کی تعداد میں یہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ آپ میں سے جن کو جانے کا ارادہ ہو، مجلس علماء مغربی بنگال نے اپیل کیا ہے بروز سنیچر 21 دسمبر دن کے 11 بجے مولا علی کلکتہ سے یہ جلوس نکلے گا۔ تمام کلکتہ کے جتنے سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ شریک ہوں گے، آپ اگر چاہیں تو شرکت کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے بنگال کی حکومت کی جو خاتون آئین ہیں ان کی میٹنگ 3 بجے سے چل رہی ہے، وہ تمام MLAs اور MP کو لے کر کے میٹنگ 3 بجے شروع کرے گی۔ اب دیکھیے اس میٹنگ میں کیا ہوتا ہو تو سیاست کے لوگ سیاست جانیں۔ ہمارے علماء کی طرف سے یہی ہے کہ کل آپ کو جلوس میں اور اپنے علاقے میں جس طرح احتجاج کر سکتے ہیں آپ کریں، آپ کو منع نہیں ہے، شرط ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، توڑ پھوڑ نہ کریں۔
تو آخری بات کہ اس ظالم حکومت نے جو آنکڑا دیا ہے کہ اب تک جو ہے 100 کروڑ کا نقصان ہو گیا، 100 کروڑ کا نقصان ہو گیا اتنے دنوں میں اس کالا قانون کے خلاف۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کروڑ کی تعداد دیکھنا ہے تو 3000 کروڑ میں تو نے ایک مورتی بنائی، کتنے کروڑ میں؟ اب بتائیے کہ 3000 کروڑ کی جب ان کے یہاں ایک مورتی بن رہی ہے تو 100 کروڑ کا جو نقصان ہوا ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ 100 کروڑ اور نہیں 100 کروڑ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ تاجر ہیں، تجارت کے ذہن سے دیکھ رہے ہیں 100 کروڑ کا جو نقصان ہو تو ان کے ذہن پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور 3000 کروڑ جو مورتی پر ایک مورتی کے بنانے پر جو بہایا اس پر کوئی حساب و کتاب نہیں۔ آج حساب کوئی نہیں لے سکتا چونکہ آج آپ کے اپوزیشن والے کمزور ہیں، لیکن انشاءاللہ حساب کا دن ایک دن ہے، اور اس دن جب حساب ہوگا تو تمہارا کوئی حساب نہیں ہو سکے، ایک دن حساب کا ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ پرامن، اور ہم جو کریں گے آپ کے ساتھ بعد نماز جمعہ درس قرآن میں بیٹھیں گے، اور جو وظائف پڑھنے کے ہیں وہ ہم اور آپ مل کر کے وظیفہ پڑھیں گے، تاکہ ایک طرف عملی تدبیر بھی کارگر ہو اور دوسری طرف جو ہے ہم اپنے رب کو منائیں اور دعا کریں، اور دعا کرنے سے پہلے ہم گناہوں سے توبہ کریں۔ ہمارے نوجوان جو پب جی موبائل پر گم ہیں اور ان کو کسی اور دنیا کی فکر نہیں، وہ اپنے ان تمام موبائل کی غیر ضروری مصروفیات سے توبہ کرنے، موبائل کے غیر ضروری مصروفیات سے توبہ کرنے، وہ طے کرنے کہ ہم کو اپنا ایمان بھی صحیح کرنا ہے اور ہم کو اپنے وطن کے قانون کے مطابق کھرا کھرا اترنا ہے۔ جب یہ طے کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، ناجائز کاموں سے توبہ کریں گے، ستانے سے توبہ کریں گے، علماء، صوفیاء، بزرگان دین، ماں باپ اور اپنے محلے کے تمام بزرگوں کی عزت کریں گے اور ان کے خلاف کوئی بدگشائی نہ کریں گے۔ اس بات کا رائٹ اس کو ہے جو قانون کی روشنی میں ساری باتیں جانتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ قانون میں کب کیا حکم شریعت کا نافذ کرے گا، لیکن جس کے پاس قانون نہیں ہے وہ قانون کو زبردستی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو غلط ہوگا۔ بہرحال تو یہ ہے، ہم لوگ جمعہ کے بعد بیٹھیں گے درس قرآن میں، اور اس میں جو وظیفہ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے اس کو پڑھیں گے۔ ویسے کثرت سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں، جتنی مرتبہ ہو سکے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ 25 کروڑ مرتبہ اگر سب مل کر کے اس وظیفے کا عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ اس پڑھنے والے کے حق میں بہترین صورت پیدا فرما دے گا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ آخری بات ذرا آپ کا وقت دینے کو یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظالم حکومت جو آئی تو اللہ کی مرضی سے آئی۔ ہم کہتے ہیں کہ بے شک ہماری کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہم پر ایسے ظالم کتے کو مسلط فرمایا ہے۔ جس دن ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کر دیں گے، کمیوں کو پوری کر دیں گے، پھر ظالم کتوں کو ہمارے سر پر حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بس اسی کے ساتھ یہ فقیر اجازت دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔